آج ہم ایک آزاد ملک کے شہری ہیں۔ ہمیں آزادی آسانی سے حاصل نہیں ہوئی۔ اس کے حصول کے لیے آزادی کے دیوانوں نے انگریزوں سے طویل عرصہ تک مسلسل جہاد کیا اور تن من دھن کی بازی لگا دی۔ انگریزوں کے خلاف نفرت اور غصہ کے جذبات ہندوستانیوں کے دل میں اسی وقت سے پنپنے لگے تھے جب سے انہوں نے اس ملک میں اپنی حکومت کی جڑیں جمانا شروع کی تھیں۔ لیکن انگریزوں کے خلاف نفرت کی یہ آگ شعلہ بن کر 1857 میں بھڑک اٹھی اور ہندوستانیوں نے انگریزوں کو اس ملک سے باہر نکالنے کی بھرپور کوشش کی، جسے انگریزوں نے اپنی زبردست طاقت، وسائل اور چند سکوں کے لیے اپنے وطن عزیز کا سودا کرنے والے غداروں کے سہارے ناکام کر دیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں ریئل پوائنٹ آف ہسٹری اور میں ہوں اقبال، اور آج کا ہمارا موضوع 1857 کی جنگ کے چیدہ واقعات کا جائزہ لینا ہے۔ اس سے پہلے ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں شریک انقلابیوں نے ایک عظیم جوش و جذبے کے ساتھ وطن کو غیر ملکی سامراجیوں کے وجود سے پاک کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی یہ کوشش بری طرح ناکام ہوئی۔ اتنے بے پناہ حوصلہ و ہمت کا ثبوت دینے کے باوجود ہندوستانی یہ جنگ کیوں نہیں جیت سکے اور ملک مزید 90 سال تک جدوجہد آزادی میں مصروف رہا؟ 1857 کی جنگ آزادی کا مطالعہ سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ وقت مقررہ سے قبل جنگ کا آغاز، مغل شہزادوں کی کمزوریاں، مرکزی قیادت کا فقدان، مختلف ریاستوں کے سربراہوں اور ان کی افواج کا انگریزوں کو تعاون، انقلابی رہنماؤں میں فوجی حکمت عملی، تنظیم اور ان کے درمیان رابطے کی کمزوریاں، ان کے پاس ساز و سامان، آلات حرب اور کی قلت وغیرہ نے ان کے جوش و ولولہ پر برتری حاصل کر لی، جس کی وجہ سے جنگ آزادی کی پہلی کوشش ناکام ہوئی۔ آزادی کے سپاہیوں کی کوششوں کو ناکام کرنے میں چند ضمیر فروشوں کی مفاد پرستی اور انگریزوں کے لیے انقلابی فوجوں کی سرگرمیوں کی خبروں نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ اس جنگ آزادی میں بڑی تعداد میں ہندوستانی عوام انگریزوں کو اپنے ملک سے باہر نکالنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے تھے۔ وہیں کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑے سے فائدے کے لیے انگریزوں سے ساز باز کر رہے تھے۔ انگریزوں نے اپنی جنگی چالوں اور فریب کاریوں سے ان کے تعاون سے پورے ملک میں جاسوسوں کا زبردست جال بن دیا۔ انگریزوں کو پل پل کی خبریں ان جاسوسوں کے ذریعے مل رہی تھیں۔ قلعہ، شہر، فوج، حتیٰ کہ حلقہ عمرہ تک میں جاسوسوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ جاسوسوں کی اس ٹولی نے انقلابیوں کی ہر مہم کو ناکام بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ اس بات کا اعتراف خود انگریزوں نے بھی کیا۔ ہندوستان میں ان کی بحالی خود ہندوستانیوں کی مدد و معاونت کی بدولت ہے۔ جان ولیم نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ حقیقت تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ہماری بحالی کا سہرا ہمارے ہندوستانی پیروکاروں کے سر ہے، جن کی ہمت اور جسارت ہندوستان کو اپنے ہی ہم وطنوں سے لے کر ہمارے حوالے کر دیا۔ ملک کے ضمیر فروشوں میں خاص طور پر مولوی رجب علی، مرزا الہی بخش، جیون لال، تراب علی، فتح محمد، لطافت علی، گوری شنکر، میر محمد علی، ہرچند، میگھ راج، کلو، امی چند، محبوب خان، راجن گجر، پربھو رستم علی، مان سنگھ اور جواہر سنگھ وغیرہ قابل ذکر ہیں، جن کی بزدلی کو انگریزوں نے ہمت و جسارت کا نام دے کر ان کی تعریف و توصیف کی۔ انہی لوگوں کے کار نمایاں کی وجہ سے انقلابی اپنے منصوبوں میں رازداری برتنے کے باوجود ناکام رہے۔ انقلابی اپنی سکیموں کو بروئے کار لانے کے لیے بہت محتاط تھے، جیسا کہ برطانوی افسر جیک لکھتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ بیان کرنا دشوار ہے کہ کس قدر حیرت انگیز رازداری کے ساتھ سازش عمل میں لائی گئی، دور اندیشی کے ساتھ تدبیریں بھی کی گئیں، اور کتنی احتیاط کے ساتھ سازش کرنے والے ہر گروہ نے جدا جدا کام کیا۔ سازش کی مختلف کڑیوں کو پوشیدہ رکھا گیا اور متعلقہ لوگوں کو صرف ضروری ہدایات کی اطلاع بہم پہنچائی جاتی رہیں، اور پھر بس وفاداری کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرے کا ساتھ دیا، وہ بھی کم قابل تعریف نہیں ہے۔ لیکن بقول سلیم قریشی، آستین کے سانپ قدم قدم پر موجود تھے۔ اس جدوجہد آزادی کی ناکامی میں اہم کردار ان لوگوں کا ہے جو شاہی دربار اور حریت پسندوں کا اعتماد حاصل کر کے ایک طرف تو مجاہدین کی جنگی مشاورتی کونسل میں شامل رہے، دوسری طرف ان کے منصوبوں کی اطلاع انگریزوں کو دے کر ان منصوبوں کو ناکام بنانے کے اسباب بھی مہیا کرتے رہے۔ ایسے لوگوں میں مرزا الہی بخش، رجب علی، گوری شنکر، جیون لال کے نام سر فہرست ہیں۔ جیون لال عجیب و غریب شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی ابتدائی تعلیم و تربیت مشرقی رواج کے تحت اردو فارسی کے ماحول میں ہوئی۔ قلعہ معلیٰ سیاسی طور پر کمزور ہو چکا تھا، لیکن وہاں ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں بدستور رواں دواں تھیں۔
بادشاہ کی سرپرستی اور اہل علم و فن کا مرکز قلعہ معلیٰ ہی تھا۔ نامی گرامی شعراء، ادیب، حکماء، فضلاء دربار سے فیضیاب ہو رہے تھے۔ جیون لال کا گھرانہ بھی انہی میں سے ایک تھا۔ جیون لال نے اپنی تعلیم کی تکمیل کے بعد انگریزوں کی ملازمت پسند کی۔ ابتدا میں وہ سر ڈیوڈ ایکٹر لونی کے منشی مقرر ہوئے، بعد میں وہ سر جان بٹکاف کے میر منشی بنے۔ وہ نہ صرف انگریزوں کی نظروں میں نہایت معتبر تھے بلکہ بہادر شاہ کے دربار میں انہیں ایک خاص مقام حاصل تھا اور ان کے مراسم شاہ دہلی اور ان کے خاندان سے بہت گہرے تھے۔ قلعے تک رسائی حاصل ہونے کی وجہ سے وہ وہاں کے حالات سے بخوبی واقف تھے۔ 1857 کے دوران وہ دہلی میں رہے اور انگریزوں کو انقلابیوں اور قلعے کے متعلق خبریں اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے دیتے رہے۔ بعض اوقات انقلابیوں کی شک کی سوئی ان کی طرف بھی گھومی کہ وہ انگریزوں کے مخبر ہیں، لیکن اپنے اثر و رسوخ کی بدولت وہ ہمیشہ محفوظ رہے۔ جنگ آزادی کو ناکام کرنے کے بعد انگریزی حکومت نے انہیں ان کی خدمات کے صلے میں آنریری مجسٹریٹ اور میونسپل کمشنر کے عہدے سے سرفراز کیا۔ اس طرح چند ضمیر فروشوں اور غداروں کی وجہ سے ایک عظیم ملک مزید 90 سال تک غلامی کی زنجیروں میں جکڑ گیا۔